السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ 5 اگست کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی طرف سے نئی مردم شماری کے نتائج کی اپروول کے بعد سے یہ قیاس آرائیاں بہت زور پکڑ گئی ہیں کہ انتخابات کی تاریخ شاید ملتوی ہو جائے گی، اور وہ جو 90 روز کے اندر آئین کے مطابق انتخاب کرانے کی شرط ہے ان تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے گا، اور شاید یہ معاملہ کچھ 4-5 ماہ آگے بڑھ جائے۔ اگرچہ اس بارے میں یہ قیاس آرائیوں کی بنیاد موجود ہے، لیکن یہ کوئی طے شدہ امر نہیں ہے کہ لازمی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں جو 2-3 آئینی اور قانونی پہلو ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ نئی مردم شماری کی اپروول ہو گئی ہے اور نئی مردم شماری آفیشلی پبلش ہو گئی ہے، لہٰذا اب آئین کا آرٹیکل 51 اس کی ذیلی آرٹیکل ہے 51 کا ذیلی آرٹیکل 5، اس کے مطابق یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کوئی مردم شماری پبلش ہو جائے تو اس کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ صوبوں کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے تقسیم کی جائیں۔ پرانی جو آبادی تھی 2017 کی مردم شماری، اس آبادی کے نتائج کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس نئی مردم شماری کی آبادی کے بنیاد پر قومی اسمبلی کی نشستوں کو تقسیم کیا جائے گا صوبوں کے اندر اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر۔ لیکن ایک عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ صوبوں کے اندر دوبارہ سے نشستوں کی تقسیم کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ جو آبادی کا تناسب ہے جو 2017 میں تھا صوبوں کا، وہی آبادی کا تناسب اب 2023 کی مردم شماری میں نظر آیا ہے۔ لہٰذا جو صوبوں کے اندر جو قومی اسمبلی کی نشستیں پہلے تھی ویسے ہی رہیں گی۔ لہٰذا آرٹیکل 51 کے سب آرٹیکل 5 کے تحت جو کام ہونا تھا اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آئین کی منشا ہے، لہٰذا اب اس کے کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مختلف ضلعوں کے اندر، اضلاع کے اندر جو آبادی کا اضافہ یا کمی ہوئی ہوگی، معاف کیجیے گا، تو اس کمی یا اضافے کے بعد اس کے نتیجے میں جو نشستوں کی کمی یا زیادتی ہوگی وہ کیا کرنی لازمی ہے؟ کیا وہ آئین کا منشا ہے؟ آئین کے اندر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکسپلیسٹلی یہ نہیں کہا گیا، لیکن اس سے بعض لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ نئی مردم شماری آ گئی ہے تو ضلعوں کے اندر جو نشستیں ہیں ان کی تقسیم بھی تبدیل ہو جائے گی نئی مردم شماری کے مطابق۔ مثال کے طور سے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کراچی کی آبادی کے اندر سندھ کی ٹوٹل آبادی کے نسبت سے اضافہ ہو گیا ہے تو اس کی نشستیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشست کے بارے میں خیال ہے کہ 1 نشست بڑھ جائے گی، اور اس طرح صوبائی اسمبلی کی 2-3 نشستیں بڑھ جائیں گی۔ تو لیکن یہ نشستوں کا بڑھنا اور اس کے نتیجے میں پھر ڈی لمیٹیشن کرنا، کیا یہ آئین کے مطابق لازمی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا آئندہ آنے والے 2-3 دن کے اندر جواب ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے مل جائے گا، اور اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والا جواب کچھ لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہوا تو پھر وہ شاید سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی ہوگا، اور حتمی اس کا جواب پھر الیکشن کے سپریم کورٹ کے ذریعے سے آئے گا کہ کیا نئی حلقہ بندیاں ہونا لازمی ہے یا نئی حلقہ بندیاں نہ ہوں۔ اس لیے کہ حلقہ بندیوں کے لیے اگر آپ کو آئین کی اس شق سے آپ یہ ڈیڈیوس کرتے ہیں یا اخذ کرتے ہیں تو پھر انتخابات کی تاریخ کے بارے میں ایک بڑی واضح آرٹیکل ہے، آرٹیکل 224 کا ذیلی آرٹیکل نمبر 1۔ اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن کے اندر لازمی انتخابات ہوں گے، اور اگر اس کی مدت پوری ہو جائے تو 60 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ تو آئین کی ایک شق، آئین کا ایک آرٹیکل تو یہ کہہ رہا ہے 90 دن کے انتخابات، اور آئین کا ایک دوسرا آرٹیکل 51 کی ذیلی آرٹیکل 5
اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیاں کی جائیں، اور ظاہر حلقہ بندیاں کی جائیں گی تو اس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا، اور الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو سکیں گے۔ اب لہٰذا یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کو کہ آئین کی یہ جو 2 آرٹیکل ہیں ان میں سے کس کو فوقیت حاصل ہے، کس کو سپریمیسی حاصل ہے۔ اگر تو آرٹیکل 224(1) کو سپریمیسی حاصل ہوئی سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق تو پھر یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی اور پھر انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہوں گے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں اب نئی مردم شماری آ گئی ہے تو اس کے مطابق جو سب پروونشل لیول ہے یعنی انٹرا پروونشل جو تقسیم ہے سیٹوں کی اس کو دوبارہ کرنا لازمی ہے، تو اس صورت میں پھر ایکسٹرا وقت دینا پڑے گا، اور وہ الیکشن کمیشن عام طور پہ کہتا ہے کہ اسے 4 مہینے درکار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں کچھ کمی کریں اور اس دوران یہ جو ٹوٹل جو سیٹیں ہیں جن کے اندر ڈیلیمیٹیشن درکار ہے وہ سب کے اندر نہ درکار ہو، کیونکہ صوبوں کی تو سیٹیں تبدیل نہیں ہوئیں، تو کچھ سیٹوں کے اندر کچھ علاقوں کے اندر ڈیلیمیٹیشن ہو تو اس کا مطلب ہے شاید وقت کم چاہیے ہو، تو شاید 3 مہینے میں یہ کام ہو جائے، 4 مہینوں کے بجائے 3 مہینوں میں شاید یہ کام ہو جائے۔ اور وہ جو الیکشن کا شیڈیول جو 90 دن کا دیا گیا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے، کمپریس ہو سکتا ہے، اور وہ 60 دن میں ہو سکتا ہے، 2 ماہ میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل یہ کام جو تقریباً 7 ماہ پہ ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا وہ 5 ماہ کی ایکسٹینشن سے کام چل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ آپ کو نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو نومبر کے بجائے آپ یوں سمجھیے کہ فروری کے اندر یا جنوری کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ نئے انتخابات ہو سکتے ہوں۔ یعنی ویسے تو نومبر میں ہونے چاہیے 90 دن کی شرط کے مطابق، لیکن اگر یہ 90 دن کے اندر حلقہ بندیوں کی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر یہ جنوری میں ہو سکتے ہیں اگر وقت کو اکانومائز کیا جائے، ورنہ یہ فروری میں ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی مزید ریلیکسیشن دے دی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا حتمی رائے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔